Ya Ali Madad. Otherwise, write Abu Ali Missionary, wise number 274. Nizari Jamaat Khana, Karachi on 27th of November 1929. کل آپ کی خدمت میں نے روحانیت کے اوپر واعظ کی. آج اس کا دوسرا حصہ ہے. کل کی باتیں آپ کو ساری کا یاد نہ ہوں، مگر کچھ باتیں ضرور یاد رہی ہوں گی. روحانیت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں حضرت امام کی نزدیکی ملے، ہمارا ظاہر باطن دونوں صاف اور پاک ہونے، امام کے فرمان کے اوپر ہمارا ہر لہجہ عمل ہونے، اور ہمارے دل میں ہر وقت مولا بستا ہے. روحانیت اس زندگی کو کہتے ہیں کہ جو زندگی خدا کے عشق و محبت میں بسی ہو. اگر خدا میں برائی ہے استغفر اللہ، میں اللہ سے توبہ مانگتا ہوں، لیکن آپ کو میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر خدا میں برائی ہے تو روحانیت میں برائی ہے، تو دین میں بھی برائی ہے. مگر یوں نہیں، اللہ تو ہر چیز سے پاک ہے. ہر آلودگی، ہر کمزوری، ہر بیماری، ہر گناہ سے وہ پاکزاد مبرہ ہے، وہ پاک ہے. اس کو یاد کرنے والے بھی پاک ہیں، اس سے محبت کرنے والے بھی پاک ہیں. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میرا اور اہل بیت کا دل اپنے نور سے بھر دے، ظاہر اور باطن میں نور بھر دے. جو مولا کو یاد کرتے ہیں ان کے بدن کے 3.5 کروڑ رونگٹے، ہمارے بدن میں 3.5 کروڑ رونگٹے ہیں. ایک ایک رونگٹے میں اس کی یاد رہتی ہے. 3.5 کروڑ روئیں یا رونگٹے زبان بن کر اس کی یاد کرتے ہیں. دھیرے دھیرے رومے رومے مارو شہوت انتر نہیں ہے تل. آنکھ کی پلک جو ہے اس کو تل کہتے ہیں. ٹائم کی یہ سب سے چھوٹی فریکشن ہے، جیسے کہ منٹ سے چھوٹا سیکنڈ ہے. اب سیکنڈ سے چھوٹی کوئی چیز نہیں. ہم اردو میں کہتے ہیں پلک بھر، اور ہندی کے اندر اس کو ایک تل کہتے ہیں. ایک تل بھی وہ جدا نہ ہوا. تل یعنی آنکھ کی پلک. اتنی دیر بھی وہ جدا نہیں اور دور نہیں. اے وہ جانی نے بھکتی کیجیے ایسا جان کے سمجھ کے کہ مولا آنکھ کی پلک کتنا بھی ہم سے دور نہیں، غیر حاضر نہیں. ایسا جان کے سمجھ کے جب بھکتی کرو گے، اس کی عبادت کرو گے، تو دیکھو گے کہ وہ تو دل میں بیٹھا ہے،
کل میں نے آپ کو عرض کی کہ اگر مولا کو بٹھانا ہے تو اس کو بٹھانے کے لیے دل میں جگہ ہونی چاہیے. اگر دل دنیا کی محبت سے بھرا ہوا ہے تو مولا کو کہاں بٹھائیں گے؟ اور جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو جو ہماری بدیاں برائیاں ہیں وہ بھاگ جاتی ہیں. دو میں سے ایک چیز رہے، یا تو ہمارے دل میں شیطان رہے یا ہمارے دل میں مولا رہے. اے سچی سگراروں میں روم کے لاگا جب اے سچی سگراروں میں روم کے لاگا سگڑا گھٹ نا کیوں گلا گاچ پوار. جب میرا رواں رواں اے میرے دوست، جب میرا رواں رواں میرے محبوب کو یاد کرنے لگا تو میرے اندر چھپی ہوئی بدیاں برائیاں جو چوروں کی طرح بیٹھے تھی نا، سب بھاگ گئے، سب بھاگ گئے. مولانا روم نے عشق کو اپنا طبیب کہا ہے، ہر مرض کی دوا کہا. شاد باش عشق خوش سودائے ماں. اے میرے عشق تو شاد رہ، خوش رہ. اے شاد باش عشق خوش سودائے ماں. اے طبیب جملہ علت ہائے ماں. طبیب کہتے ہیں حکیم کو، میری سب برائیوں کی دوا کرنے والا جو حکیم ہے تو تم عشق ہے. تو نخوتو ناموس ماں، تو دوا ہے میری تمام نخوت اور ناموس، بڑائی مغروری اور اپنی خاندانی بڑائی کی. اے دوائے نخوت و ناموس ماں. تو جو عشق ہے وہ عشق اپنے آپ کو رکھ کے باقی سب چیزوں کو مٹا دیتا ہے. روحانیت کی سب سے بڑی چیز یہ ہے دینداروں، ہم حضرت امام کو ہر وقت یاد کریں، ہر گھڑی یاد کریں. حضرت مولانا غنی سلامت سرکار شاہ کریم حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ بیت الخیال کی جو تمہاری عبادت کا وقت ہے 4 اور 5 بجے کے درمیان، اس کو ہر حالت میں پورا کریں، ہر لحاظ سے پورا کریں. مگر اس کے علاوہ سارا دن اللہ اللہ کرتے رہو، اللہ اللہ کرتے رہو. تیرسا تیرسا کرو، یا علی علی کرو. جو نام بھی مولا کا پسند آئے اس نام کا ذکر کرو، کیونکہ اس ذکر سے آپ کے دل کو تقویت ملے گی، دل میں سکھ محبت رہے گی. اور اس چیز کا اثر یہ ہوگا کہ جیسے جیسے زمانہ جائے گا ایک ایک گناہ کم ہوگا. ایک ایک تنویر کہتے ہیں روشنی کو، نور میں سے جو روشنی نکلتی ہے اس کو تنویر کہتے ہیں. تنویر روشنی بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی. جیسے جیسے یہ چیز بڑھتی جائے گی ہم مولا کے نزدیک تر ہوتے جائیں گے، دنیا ہم سے نیچی ہوتی جائے گی. ایروپلین میں بیٹھ کے جب ٹیک آف ہوتا ہے کہ جوں جوں پلین اوپر جاتا ہے نیچے کی چیزیں چھوٹی سے چھوٹی ہوتی جاتی ہیں. بڑے بڑے مکان
چھوٹے سے ذرات جیسے لگتے ہیں، یہاں تک کہ جب پلین بلندیوں میں پہنچ جاتا ہے تو نیچے کی چیزیں نظر بھی نہیں آتی، نہ آدمی دکھتے ہیں، نہ موٹریں دکھتی ہیں، نہ مکان دکھتے ہیں۔ ان بلندیوں کو پہنچو۔ جب انسان بلندی پہ جائے گا تو دنیا اس کے سامنے ہے تمام تچھ ہو جائے، اس کو پھر دنیا کھینچ نہیں سکتی۔ خدا کی اس محبت کو اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے ہمیں قیمت دینی پڑتی ہے، اور وہ قیمت ہمیں دنیا کی محبت میں دینی پڑتی ہے۔ یعنی میں نے آپ کو عرض کی کہ دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکالو، لیکن اپنے فرضوں کو کبھی چھوڑنا نہیں۔ ہسبینڈ شوہر کے طریقے کے فرض، بیوی کے طور کے فرض، ماں کے فرائض، باپ کے فرائض، بچے کے فرائض، اولاد کے فرائض، بھائی کے فرائض، یا کسی کی نوکری کرتے ہیں تو نوکر کی حیثیت سے ہمارے فرض کیا ہیں، ہم نے کسی کو نوکر رکھا تو شیخ کی حیثیت سے ہمارے فرض کیا ہیں، ان تمام فرضوں میں پورا رہنا چاہیے۔ دنیا کا کوئی بھی فرض چھوڑنا مت، کیونکہ خدا نے ہمیں دنیا میں اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس نے اس دنیا کو چلانا ہے، اور دنیا کو چلانے کے لیے اس نے ہمارے اوپر جو فرض رکھے ہیں، ہم اگر ان فرضوں کو پورا نہیں کرتے تو خدا کی نافرمانی کرتے۔ لیکن ہماری محبت اپنے اس مالک سے ہے اور کسی سے نہیں۔ جب اس سے محبت لگ جاتی ہے تو پھر دنیا دل میں سے نکل جاتی ہے۔ اب ہمارا سوامی راجا دھرمی راجا تیرے نام سورے مارو منڑو باندھو۔ آؤ مولا میرے دل پہ بیٹھ جا، میرے دل پہ قبضہ کر لے، باندھ ڈال میرے دل کو اپنی مٹھی کے اندر، تاکہ میں دنیا کی سب چیزوں کو بھول جاؤں، اس کے رنگ میں رنگے جاؤں۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے سب سے بہترین رنگ تو اللہ ہی کا رنگ ہے، کہ وہ ایسا پکا رنگ ہے کہ جب لگتا ہے تو پھر نکلتا نہیں، وہی پکا رنگ ہے۔ لیکن ہم اس پکے رنگ کو چھوڑ کے دنیا کا کچا رنگ، کہ جو رنگ دھوپ لگنے سے اڑ جائے، اس کو ہم ڈھونڈیں، کہ صدردین کہتے ہیں نہیں، ایسا رنگ مت ڈھونڈو۔ کچی زبان کا ایک میٹھا گنان ہے جو کہ صدردین رنگ کی بات کرتے ہیں۔ اے رنگ کو چنبے بانا کو گرے، تو کیوں چاہتا ہے کچے رنگ کو؟ کسمبا ایسا رنگ ہے کہ وہ رنگ تو رنگ دیتا ہے لیکن پھر جلدی سے اڑ جاتا ہے۔ ایک درخت کی بات میں سے کسمبے کا رنگ بناتے ہیں۔ گرائی چوڑا مجھے رنگ کسمبے بانا کو گرے، گریو جی چوڑا مجھے جیو کمل تے بھمرڑو، جیو ہیرے اندر وٹھو، جیو کمل تے بھمرڑو، جیو ہیرے اندر وٹھو، اللہ جن کے موکھ پیارو، اے جن کے موکھ پیارو، اے ہیرے اندر اکھیاں دکھو، سایاں جی
پیچھے بھاگتا ہے، ایسا رنگ پسند کرے، گرنا کہتے ہیں پسند کرنے کو. ہم نہیں بولتے باپ یا ماں بچے کو بولتے ہیں تو کہ گرا کر، میں تجھے چاہتا ہوں، پیار کرتا. فرمایا کہ جو چون منجیش کا رنگ ہے، صرف اونچی چون منجیش، ایسا پکا مجیٹے کا رنگ کہ کپڑا پھٹ جائے گا مگر رنگ نہیں نکلے گا. کپڑا پھٹ جائے رنگ پھیکا نہیں پڑے گا. موت بھی آ جائے گی، دنیا کے تمام دکھ بھی آ جائیں گے، مگر مولا کا لگا ہوا رنگ پھیکا نہیں پڑے گا. تیرے دل کے کمر پہ اس طرح سے وہ بیٹھا ہے جیسا بھمرا بیٹھا ہے. کمل کی خوشبو کے اوپر بھمرا بیٹھ جاتا ہے، اس طرح وہ تیرے دل میں بیٹھا ہے. موکش ان کو جن کو پیارا ہے، انہوں نے اپنی آنکھ سے اپنے دل کے اندر اس محبوب کو دیکھا ہے. تہیڑے اندر اکھیوں جٹھو. تو یہ جو مولا ہے اس کا رنگ ایسا پکا رنگ ہے جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ سب سے اچھا رنگ، بہترین رنگ تو اللہ کا رنگ ہے، تو اس کے رنگ میں رنگے گا. یہ روحانیت ہے. اب جب اس کا رنگ لگتا ہے، جس کو وہ رنگ چل گیا، پھر وہ رنگ نہیں اترتا، کبھی نہیں اترے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے. وہ رنگ چڑھ گیا، چڑھ گیا. اس کو مار ڈالو، کچھ بھی کر ڈالو، خاک میں ڈال دو، آگ میں جلا ڈالو، منصور کی طرح اس کا حال کر ڈالو، مگر اس کے رونگٹے میں بسا ہوا مولا کہیں نہیں جا سکتا. مولا نے اس کو قبول کر لیا ہے. جب انسان کی یہ حالت ہو جاتی ہے تو دینداروں انسان کا دل، دماغ، بدن سب مولا کی مٹھی میں آ جاتا ہے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بال اللہ کی مٹھی میں ہیں. سر کے بال جس کے ہاتھ میں ہوں اس کو جس طرح چاہے وہ ہلا سکے. یہ رسول اللہ کے لفظ ہیں کہ میرے بال اللہ کی مٹھی میں ہیں، یعنی میں اتنا اس کے تابع دار ہوں، جہاں میرے کو چاہتا ہے وہاں رکھ دیتا. آقا جی تمہیں شو ماتا ہمارو مستق تمہارے ہمارو مستق تمہارے ہاتھ دیا نہ کھو یا تھا میرا مستق، میرا سر تیرے ہاتھ میں ہے، تو میرا مالک ہے، میری ماں ہے، میرا باپ ہے. جہاں میرے سر کو ڈال دے گا وہیں پڑا رہے گا، نیچا نہیں ہوگا. یہ آدھینتا، یہ سب مشن امام کے حضور میں ایسی عطائش جب دل میں آ جاتی ہے تب انسان کو وہ درجہ ملتا ہے ہم جس کو حقیقت کہتے ہیں. پہلی دعا کے بعد حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کو فرمان پڑے گے کہ ہمارا طریقہ جو ہے وہ صوفی طریقہ ہے.
خصوصی طریقہ یہ ہے کہ محبوب ایک آنکھ پلک بھی دور نہیں ہوتا، ایک آنکھ کی پلک بھی نہیں۔ سوامی راجا مورے من تینا وسرے جی، سوامی راجا مورے من تینا وسرے، سنو سنو مان رہیا ہو جی بھیا، سنو سنو مان رہیا ہو جی بھیا، تیری میری سایہ ایک من ایک چت، تیری میری سایہ ایک من ایک چت، سوامی راجا بھرپور رہیا ہو جی بھیا، سوامی راجا بھرپور رہیا ہو جی بھیا۔ زنداروں گنان پڑھو، کیسا لطف آتا ہے گنانوں میں، ایک ایک لفظ کو چبا چبا کے، یعنی سمجھ سمجھ کے، چبانے سے میرا مطلب کھانا نہیں، سمجھ کے ایک ایک لفظ کو دل میں اتار کے آپ گنان پڑھو کہ آپ کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، کارن کے وجہ اس کی پیروں نے گنانوں میں نور بھر دیا ہے۔ پیروں نے جو گنان بنائے ہیں وہ مولا کی محبت میں بنائے یا اپنے مریدوں کو ہدایت کرنے کے لیے بنائے؟ گنان ماہ تو صاحب سے، مولا کو ڈھونڈنا ہے گنان میں سے، گنان کا مطلب سمجھداری، عقل، گنان پڑھنے سے سمجھ آتی ہے، گنان پڑھنے سے عقل آتی ہے۔ سوامی راجا مورے من کی نہ وسرے، میرے دل میں سے بالکل وہ الگ نہیں ہوتا، کبھی بھی اس کی یاد غفلت میں نہیں جاتی، وہ تو سنسر میں بسا ہوا ہے۔ ستگر کہہ رہے پریم بھکتی توڑ گئے وسے، ہمیں انتر لگائے، ساس یوں ساس جم کانے صورت نہ جائے رے بھائی، کانے صورت نہ جائے، کان کو بھی خبر نہ ہو، یعنی آواز سے نہیں، دل میں ہماری سانس اندر جاتی ہے باہر نکلتی ہے، ہر سانس کے اوپر ہم اس کو یاد کرتے ہیں، ہر دم کے اوپر ہم اس کو یاد کرتے ہیں، وہ کبھی ہم سے جدا نہیں ہوتا۔ بہت اس کا ذکر کرو، جب انسان کی ایسی حالت ہوتی ہے تو دینداروں اس کے دل کے اندر وہ آ کے اس طرح بیٹھتا ہے کہ جیسا سنگھاسن سے تخت سے ایک بادشاہ بیٹھتا ہے، اور مولا کے سوا کوئی بادشاہ نہیں۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں زمینوں کی ملکت اس خداوند عالمین کی ہے، اور مومن کا جو دل ہے وہ اس کا عرش ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جن کو چھوٹی عمر سے امام کے ساتھ محبت لگ جائے، ہر روز جماعت خانے آنے کی ایک انسان کو یہ منافع کی چیز ملتی ہے کہ اس کی اولاد اس کے ساتھ جب جماعت خانے آتی ہے تو اولاد کو چھوٹی عمر سے امام کے دروازے کی محبت لگتی ہے۔ اپنے بچوں کو لے کے آؤ، وہ عورتیں، وہ مائیں کسی وجہ سے جماعت خانے نہیں آ سکتی، اگر دودھ پیتا بچہ ہے تو گود میں رکھ کے دعا پڑھو اور نیت کرو، مولا
میں یہ دعا پڑھتی ہوں کہ میری گود میں جو بچہ سویا ہے اس کی طرف سے بھی دعا پڑھتی ہوں. اگر بچہ پیٹ میں ہے تو بھی اس کی نیت کرو، وہ اعلیٰ درجے کا مومن بنے گا. دعا کے بغیر اپنے بچے کو کھانا مت دو. جیسے ہی وہ سمجھدار بنے 10-12 مہینے کی عمر سے ماما پپا بولتا ہے، اس وقت اس کو مولا سکھاؤ، یالی سکھاؤ، اس کی فوٹو دکھاؤ تاکہ اس کے دماغ میں ریکارڈ رہ جائے. جی بال پنانی مولا تو سے لاگی جی نہرو لاگو شہنور در سے پیارے جانے رے مار مٹھا شاہ میں سمرو رو نام کیا شاہ سمرو میں رو نام خدا بندہ سمرو مت رو نام. باڑ پڑھنی ریسرچ مولانا حضرت امام کے ساتھ ایک بالغ کی میں آپ کو بات سناؤں. ستمبر کی 1 تاریخ کو مولا اس برس ستمبر کی 3 مہینے 2 مہینے پہلے لندن میں تشریف فرما ہوئے. اولمپیا ہال جو ایگزیبیشن ہال ہیں، ان ہالوں کو ہماری کاؤنسل نے کرائے پہ لیا 10 دن کے لیے، اور ہر روز 10,000 پاؤنڈ کرایہ دیتے تھے. 1 لاکھ پاؤنڈ کرائے پہ 10 دن کے لیے ہال لیا اور خوب اس کو دلہن کی طرح سجایا. واللہ خدا کی قسم کھاتا ہوں، امام سلطان محمد شاہ کا وارہ دیکھا، اس کے ساتھ سفر بھی کیا، اس کے ساتھ بہت گھوما. اس جامع میں بھی خوب گھوما ہوں، لیکن جو لذت اور مزہ ان 7 دنوں میں وہاں لندن میں آیا وہ معلوم نہیں پھر کبھی آئے گا کہ نہیں. ایسا مزہ کبھی نہیں آیا. مولا صبح بھی آ گئی، دوپہر کو بھی آ گئے، گھنٹوں بیٹھا ہو. ایک دن مولا کسی خاص منڈلی کی مہمانی میں اندر گئے، دروازہ بند کر دیا گیا. دروازے کے سامنے لگ بھگ 12-13 فٹ کا کوریڈور ہے، رستہ آنے جانے کا. تو دروازے کے اس رستے کے اکراس سامنے 5 برس کا ایک لڑکا، 5 برس کی قریب عمر، سامنے آ کے دروازے کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا. اس طرف دروازے کے پاس والنٹیئر 2 کھڑے تھے. ایک والنٹیئر نے اس لڑکے کو دور سے کہا تو آوے چلے جاؤ. لڑکے نے دھیان بھی نہیں دیا. یہ والنٹیئر اس کے پاس گیا اور چاہا کہ ہاتھ پکڑ کے اس کو ہٹا دے. اس نے ایسا ریزسٹ کیا. والنٹیئر نے فوراً سوچا کہ زبردستی کروں گا، شور مچائے گا، اندر مولا بیٹھے ہیں. چپ رہا، چھوڑ دیا اس کو، اپنی جگہ پہ کھڑا رہا. وہ لڑکا سامنے کھڑا رہا. تھوڑی دیر ہوئی، کاؤنسل کے پریزیڈنٹ ادھر سے نکلے. والنٹیئر نے اس کو کہا کہ یہ لڑکا بہت دیر سے کھڑا ہے، صاحب ابھی تھوڑی دیر میں نکلیں گے. والنٹیئر کی بات پر سے پریزیڈنٹ صاحب نیچے جھکے، ہنسے، اس کے سر پہ پیار کیا، نام دھام پوچھا، پھر آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے اس کو لے گئے. لڑکا اس کے ساتھ چلا گیا. لے گئے اس کو کافی دور جا کے دیوار کے پاس کھڑا کر دیا. کہا تم یہاں کھڑے رہو،
مولا جب نکلیں گے تبھی دیدار کر لینا. لڑکے کو بہت برا لگا. اس کے منہ کے جو اشارات تھے وہ اچھے نہیں لگے اس کو, لیکن بیچارہ کچھ نہ کر سکا, چپ رہا. تھوڑی دیر کے بعد دو جہان کا مالک باہر نکلا تو اس طرف تو کچھ نہیں تھا جس طرف لڑکا کھڑا تھا. سب چیزیں مہمانیاں کام کاج یہ رائٹ سائڈ پہ تھے اور جانا بھی اس طرف تھا, لیکن مولا باہر نکلا تو مڑا اس طرف, تو پیچھے سے پریزیڈنٹ نے صاحب کے دست مبارک کو ایسا ہاتھ لگا دیکھا, خدا ناٹ دس وے دس وے. ماں باپ پلٹ کے پوچھتے ہیں کہاں تک گو دس وے, کیا میں اس طرف نہیں جا سکتا؟ سر جھکا دیا. تیرے کو کون منع کر سکتا؟ خالی اشارہ کیا تھا کہ ادھر کام کاج ادھر ہے. مولا گیا سیدھا اس لڑکے کے پاس گیا, سیدھا اس لڑکے کے پاس گیا. لڑکا صاحب کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ کے گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا, ہنسنے لگا. مولا اس کے پاس گئے, اس کے سر پہ ہاتھ پھرایا, اس کی گالوں پہ ہاتھ پھرایا, اس کا ہاتھ پکڑ کے جھک کے ماں باپ ساتھ لے کے آئے. جیسے شاپنگ کرنے کے لیے کبھی کبھی باپ بیٹے نکلتے ہیں, ایسا یہ روحانی باپ بیٹے اس طرح سے نکلے. لڑکا اوپر مولا کو دیکھے, مولا اس کو چلتے چلتے نیچے دیکھے. اتنا خوش تھا لڑکا, مزے سے چل رہے تھے. دیکھنے والے حیران تھے, کیا تعلق ہے, 5 برس کا لڑکا, بال پڑانی پوری چڑی. مولا 200 لاگی کیا جانے گمار, بیوقوف گمار بے عقل کیا جانے. بھلے 5 سال کا ہے مگر اس کا روح پر بہت بلندی پایا ہوا ہے. مولا لے گئے. سب آفیسر پیچھے تھے. چلتے چلتے سرکار کے لیے ایک روم بنایا تھا کہ جہاں سرکار تھوڑا سا کبھی کبھی آرام کرتے تھے, ریسٹ روم کے طور پہ. کچھ ملاقات کرنی ہوئے, ٹیلی فون کرنا ہوئے. ماں باپ اس کو ریسٹ روم میں لے گئے, ایک صوفے پہ اپنے پاس بٹھایا. والنٹیئر کو کہا ہم کو اورنج جوس پلا. بھلے سرکار کشتری میں اورنج جوس کے 2 گلاس رکھ کے لایا. سرکار خداوند نے ایک گلاس خود اٹھا کے اس لڑکے کے ہاتھ میں دیا, 1 گلاس خود پیا تو کہا پیو. اپنے ہاتھ سے ہٹ کری شاہ جمال سے جب ماتا دبرانے نانا بار اس کو پلایا. باتیں کی. والنٹیئر کو کہا یہ سامنے ویڈیو ٹیپ ہے. جی سرکار ہماری فلم اتارو. وہ گھبرا گیا. جو ٹیکنیشین تھا وہ تو تھا نہیں, تو پروگرام تو تھا نہیں. اس بیچارے نے ادھر ادھر بڑی ٹرائی کی لیکن کچھ کام نہ آیا. کہ خداوند آئی ڈو ناٹ نو آئی کانٹ میک اٹ. فرما ٹرائی اگین. پھر باتوں میں پڑے. دوسری دفعہ بھی ٹرائی کی مگر وہ کچھ کر نہ سکا. کہتے خداوند اٹ ڈزنٹ ورک. مولا فرما ٹرائی اگین. ایسا کر کے 7 منٹ مولا نے نکالے. ویڈیو ٹیپ تو نہ چلی لیکن 7 منٹ صاحب اس کے پاس بیٹھے. کیا باتیں کرتے ہوں گے وہ دونوں جانتے ہیں. بال پڑانی پوری چڑی. چھوٹی عمر سے جب محبت لگتی ہے اور وہ محبت پورب کے پھول میں ہوتے ہیں, ہم اس چیز کو مانتے ہیں. مسلمان شاید ہمارے بھائی ان باتوں کو نہ سمجھیں لیکن قرآن پاک میں اشارے ہیں کہ یہ زندگی ہماری پہلی زندگی نہیں. اس زندگی سے پہلے ہم کہیں تھے اور یہ زندگی شاید آخری زندگی نہیں. اس کے بعد ہمیں اور زندگیاں بھی ملیں گی. ایک ملے یا معلوم نہیں کتنی ملے, لیکن ایمان جو ہے وہ دلوں کا مالک ہے. وہ جسم کو نہیں دیکھتا, مال و دولت کو نہیں دیکھتا, ہماری خوبصورتی بدصورتی کو نہیں دیکھتا. وہ تو ہمارے روح کو دیکھتا ہے, ہمارے خیالات کو دیکھتا ہے, ہمارے محبت کو دیکھتا ہے. ایک ایک کو پہچانتا ہے, ایک ایک کو جانتا ہے. 6 برس پہلے سرکار نامدار لندن گئے تھے. جبھی اتنی بڑی جماعت نہیں تھی. الیگزینڈرا ہال میں کچھ 8-10 ہزار آدمی اکٹھے ہوئے تھے. مولا آئے,
الیگزینڈرا ہال بھی کافی بڑا ہے. گنان بولا گیا جیسے کہ ہماری رسم و رواج ہے امام کے حضور میں عاجزانہ طور پہ ہم گنان بولتے ہیں. ان گنانوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہماری عاجزی ہوتی ہے, انکساری ہوتی ہے. 2 بار گنان کے بولنے والے نے بولے, بالکل پیچھے گیٹ کے پاس 2 لڑکے ایسے بیٹھے تھے کہ جو بہت برسوں سے لندن میں رہتے تھے, جماعت خانے کبھی آتے نہیں تھے. محبت کی کوئی خاص وجہ بھی نہیں تھی ان کے دلوں میں آنے کی, کیونکہ دعا وغیرہ سے وہ بالکل نابلد تھے. جب گنان بولے گئے, گجراتی بھاشا کے گنان, وہ ایک لڑکا دوسرے کو بولتا ہے, ڈو یو تھنک ہی انڈرسٹینڈ دس لینگویج. ایک لڑکا دوسرے کو بولتا ہے کہ کیا یہ بھاشا کچھ تھوڑا خاص سمجھتا ہے؟ گنان تو ہے سچی گجراتی میں. ویسٹ آف ٹائم. ان کو ایسا کہ حاضر امام تو یہ ہم گنان جو بول رہے ہیں اس کا اس کو علم نہیں. گنان ختم ہوا, مہمانیوں کا سلسلہ شروع ہوا. ان لڑکوں کی مہمانی آئی. دونوں بھائی سے, کزن سے پوچھ, صاحب جبھی ان کی طرف دیکھے, ماں باپ اس کو کہتے ہیں امام انڈرسٹینڈ ایوری لینگویج. ان کے دم دونوں کے اوپر نیچے کے نیچے رہ گئے. پیچھے بیٹھی ہوئی آپس میں کی ہوئی بات بھی اس کو پتہ لگ گئی. جو دلوں کی چھپی ہوئی باتیں جانتا ہے وہ ہر بھاشا, ہر زبان جانتا ہے, ہر چیز جانتا ہے. ایک ایسی عورت کہ جس بیچاری کو کچھی کے سوا کوئی زبان نہیں آتی, اور وہ بھی 70 برس کی بڈھی بائی, 900 برس کی, پڑھی لکھی بالکل نہیں. امام کے ساتھ اس نے 3-3.5 منٹ تک بات کی. کون سی زبان میں بات کی ہوگی؟ وہ تو انگلش نہیں جانتی, اردو تک نہیں جانتی. اس نے اس کو کس طرح سمجھایا ہوگا؟ تو پھر کہتے ہیں کہ جس طرح کمل کے پھول کے اوپر بھنورا بیٹھا ہے, یوں سائیں تجھے ہیلے اندر لکھو, مولا تیرے چت پہ اس طرح بیٹھا ہوا ہے. وہ تو ہر چیز جانتا ہے. میں نے ایک دفعہ آپ کو بات سنائی, موقع آتے ہیں کبھی کبھی کچھ ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. دارالسلام میں 66 میں مولا جبھی آئے تو اس وقت لوگ چین پہناتے تھے, اور جماعت خانے میں اس بات کی اناؤنسمنٹ پہلے سے کی گئی تھی. مہینوں پہلے ایک بڑی اماں نے 49 گنی لے کے, سونے کے جو پاؤنڈ ہوتے ہیں, اس کا ایک بڑا سا ہار بنایا کہ اس میں 49 گنیاں تھیں, اور ہر ایک گنی کے اوپر امام, ایک امام کا نام لکھا تھا. اس نے کہا اپنے بیٹے کو کہ میں یہ اپنے ہاتھ سے مولا کو پہناؤں. اچھا احمد, تیری مراد مولا پوری کرے. مہمانیوں کا کام شروع ہوا, لوگوں نے چین پہنانے شروع کیے تو سرکار کی گردن کے اوپر چین گرتا تھا. 2-3 دفعہ اناؤنس کیا گیا کہ بھائی بہنوں, جب تم مولا کے گلے مبارک میں چین پہناؤ تو یہ دھیان رکھو کہ یہ چین مولا کے کوٹ کے اوپر گرے, گردن کے اوپر نہیں. لیکن مولا تو کرسی کے اوپر بیٹھا ہے, وہ سر کو تھوڑا جھکا دیتا ہے بچوں کے محبت کے اندر, مگر پھر بھی بہت سے لوگ لمبے نہیں ہوتے, ٹھیلے ہوتے ہیں, کوٹ تک ہاتھ نہیں پہنچتے. ایسا 10-15 منٹ کے بعد مولا کی گردن لال ہو گئی. صاحب نے مفتی کو کہا دیکھ میری گردن مجھے دکھتی ہے. میں پیچھے کھڑا تھا تو دیکھا واللہ گردن سخت لال تھی. اسی وقت اناؤنس کیا گیا
حضرت امام کو کوئی چین مت پہناوے، ہاتھ میں رکھو پلیٹ میں، مولا ہاتھ رکھ کے قبول کر لے گا۔ وہ بوڑھی کا نمبر تو نہیں آیا تھا، جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی اس کا دل بیٹھ گیا، وہ امید تو پوری نہیں ہوتی۔ جب مولا کے نزدیک آئی، پہلے وہی تھی، بہو بیٹا پیچھے تھے، مولا نے چین پہ ہاتھ رکھا، وہ رو پڑی۔ ماں باپ تو جانتا تھا کہ کیوں رو رہی ہے، سب نے بہت اس کو دعا کی، چین لے کے سب فرمایا میں نے قبول کیا، اور چین لے کے مکھی کو دیا۔ پھر واپس دوبارہ اس کو دعا کی فرمائی، لیکن اس کی آنکھوں میں سے وہ ندیاں جو بہ رہی تھی بند نہ ہوتی تھی۔ مولا بے چین ہو گیا، بہو بیٹے کو دعا دی، اور یوں جیسے جیسے وہ بوڑھی جا رہی تھی، مولا کی نظریں اس کا تعاقب کر رہی تھی، پیچھے 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 پیچھے۔ یہاں سب لائن میں کھڑے ہیں مہمانیوں والے، مولا ان کو دیکھ رہے ہیں، چلے گئے چلے گئے چلے گئے چلے گئے، آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ جب وہ دور دروازے کے اندر سے نکلنے والی تھی، مولا بے چین ہو گئے، اور ایک آفیسر کو کہا اس بوڑھیا کو واپس بلاؤ۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا ہچمچ ہو رہی تھی، طوفان اٹھ رہے تھے اور اس کی نظر یہی تھی، بھلے آنکھیں باہر تھی تو کیا ہوا۔ اس کو واپس بلایا، واپس آئی، صاحب اس کو نزدیک لا کے آہستہ سے کہتے ہیں کان میں، تم کو یہ چین پہنانا ہے؟ مکھی چین لا، مکھی کے ہاتھ سے چین لیا، اس کی دو مٹھیوں میں چین رکھ کے اس کی مٹھیاں بند کی، اپنا ہاتھ اوپر رکھ کے کہتا ہے گھر لے جاؤ، میں کل صبح 7 بجے ایئرپورٹ پہ جاؤں گا، تم 6:30 بجے آ جانا بنگلے پہ، میں تمہارے ہاتھ سے چین پہنوں گا۔ کسی کا چین قبول نہیں کیا، بڑھیا بہت خوش ہوئی، رات بھر سوئی نہیں، وہ تو صبح دعا پڑھ کے 6 بجے پہنچ گئی۔ 7 بجے کے قریب اس کا محبوب باہر آیا، مولا نے پوچھا کہ وہ بوڑھی کدھر ہے، فوراً حاضر کی گئی، چین لایا، ماں باپ نیچے تک جھک گئے، اس نے چین پہنایا، صاحب نے اس کے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے بہت دعائیں فرمائی، بہت دعائیں فرمائی۔ عموماً حضرت امام چین اتار ڈالتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد، لیکن اس کا چین گلے میں پڑا رہا۔ یہ چین پہن کے ایئرپورٹ پہ گیا، ایئرپورٹ پہ جا کے اتارا نہیں، پلین میں پہنے پہنے ساتھ لے گیا۔ تمہارے دل میں کیا ہے؟ ابھی نہیں، 1000 برس کے بعد کسی اور حالت میں بھی کیا سوچو گے، کیا کرو گے، اس مالک کو معلوم ہے۔ ہم تم پیت بندانیاں، ہم تم تیرے میرے بیچ میں تو ایک پردہ ہے نا، پردہ کہے گا ہمارے گناہوں کا، ہماری کمزوریوں کا، ہماری انسانی حالت کا۔ جب یہ پردہ نکل جائے تو پھر تو اور میں ایک ہی ہیں، تیرے نور میں سے ہم جدا ہوئے ہیں، تیرے نور میں ہمیں واپس جانا ہے۔ یہ ہمارا مذہب ہے، ہمارا ایم جنت نہیں۔ ہم اسماعیلیوں نے کبھی جنت کی پرواہ نہیں کی۔ کسی بھی مسلمان بھائی کو پوچھو نماز پڑھتے ہو کیوں؟ اللہ مجھے جنت نصیب کرے۔ ہمیں جنت کی کبھی پرواہ نہیں، اور جنت میں جانے کی ہماری خواہش بھی نہیں، نہ ہمیں دوزخ کی پرواہ ہے
کیونکہ جس دن ایمان کی ہم نے بیعت کی ہم نے تو مان لیا ہے کہ دوزخ حرام ہو گیا اس دن سے دوزخ حرام ہو گیا ہمارے پہ، جس دن سے ہم نے ایمان کی بیعت کی۔ بیعت دو قسم کی ہے، ایک تو یہ بیعت کہ مولانا حضرت امام کے حضور میں جا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یا وہ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھے اور بیعت ہو گئی، مگر جو اصل بیعت ہے وہ بیت الخیال کا اسم اعظم ہے، اسی کو موٹو کانگو کہتے ہیں۔ آپ نے کبھی امام کے بیت الخیال کے فرمان پڑھے ہیں؟ تو بیت الخیال کے بول کو مولا نے موٹو کانگو کہا، یہ بڑی بیعت ہے۔ اس دن سے دوزخ ہم سے حرام ہو چکی، ہمیں دوزخ کی پرواہ نہیں، ہمیں جنت کی پرواہ نہیں۔ ہمارا ایم، ہمارا مقصد حضرت امام کے نور کے ساتھ مل جانا ہے۔ بس جب انسان کو یہ ایم بن جاتا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے، تو پھر اس کو دنیا ہیج لگتی ہے، یہی بیراگ ہے، اسی پر سے پیار اٹھتا ہے، اسی کے اوپر سے انسان کے دل میں مولا کی محبت اجاگر ہوتی ہے۔ یہ وہ درجہ ہے کہ جس کو ہم معرفت کہتے ہیں، حقیقت میں سے نکل جاتا ہے انسان اور معرفت میں پہنچتا ہے۔ اللہ آپ سب کو معرفت دے رہے، ہمیں اس ایم سے جانا ہے۔ جب ہم ادھر پہنچتے ہیں تو پھر ہمارا ہر کام، ہماری ہر بات مولا کے کنٹرول میں ہو جاتی ہے، مولا کے کنٹرول میں ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے آپ اس کو سپرد کر دیتے ہیں، سب باتیں پھر وہ کرتا ہے۔ سب باتاں سائیں کو سونپیے، ہر دم کہہ دے تو ہی تو، سن رے بٹارو باورے مت بھولی جاوے۔ ایسا ساتھی ڈھونڈو، ایسا ساتھی لو کہ جو تمہیں راہ بتاوے، پھر سب کچھ اس کو سونپ کے تم کرتے رہو۔ لیکن میں بار بار بیچ بیچ میں بولتا رہتا ہوں، اس لیے کہ ہم بالکل دنیا کو فراموش نہ کریں، تاکہ ہمارے مولا کی جو ہمارے اوپر ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں تو وہ ڈیوٹیاں ہم اپنے مولا کی خاطر پوری کریں۔ دنیا داری لگی ہے، بزنس لگا ہے، بال بچے ہیں، اپنی صحت تندرستی کا بھی خیال رکھو، کیونکہ جس بدن میں حضرت امام کا نور ہے، ہمارے بدن میں جو ہمارا روح ہے وہ مولا کے حکم سے ہے، اور وہ مولا کا جو حکم ہے وہی تو مولا کا نور ہے۔ ہمارے بدن میں اس کا نام ہے، اس کی موجودگی ہے۔ بدن کو بھی پاک صاف رکھو، بدن کو بھی پاک صاف رکھو دیندارو، ہر روز غسل کرو۔ اگر کسی وجہ سے غسل نہیں ہو سکتا تو ہاتھ منہ دھو کے اپنے بدن کو، اعضاؤں کو، گندی جگہوں کو ہر روز صاف کرو۔ اس بدن کے اندر پاک روزی ڈالو، منہ میں جو لقمہ جائے وہ پاک روزی کا ہوئے۔ اس منہ میں سے، جس منہ سے ہم روز نیاز پیتے ہیں، ارے اسی منہ کو پھر ہم سگریٹ میں ڈال دیں گے۔ نیاز پیتے ہو دینداروں؟ ہاں پیتے ہیں۔ پھر آدھے آدمی ہیں جو سگریٹ پیتے ہیں۔ نیاز کی پیالی جس منہ سے لگاتے ہو، اس منہ سے سگریٹ پیتے ہو، اس منہ سے شراب پیتے ہو، اس منہ سے جھوٹ بولتے ہو، جس منہ سے نام نکلے اس منہ سے نندا کریں، اس منہ سے بد دعا دیں، اس منہ سے گندی گالیاں نکالیں، نہیں ہو سکتا۔ امام کے پیار کرنے والے ایسے نہیں ہو سکتے، اور جن کے اندر یہ علتیں خدا نخواستہ ہیں وہ بہت دور ہیں دینداروں، وہ بہت دور ہیں، وہ بہت دور ہیں مولا کے نور سے، مولا کی رحمت سے دور نہیں۔ مولا کی رحمت ان کے اوپر ہوئے، میری دعا ہے مولا ان کو ان بدیوں سے چھڑائے، اسماعیلی مذہب کی حقیقت کو پا سکیں۔ اسماعیلی مذہب کے پھل کا جو بادام ہے، بیت الخیال کی عبادت، مولا ان کو چکھاوے۔ اب تو یہ جامع کے اندر لٹاتا ہے کیسا، جہاں بھی جاتا ہے بیت الخیال کی بول دینے کے لیے تو دعائیں دینے کے بعد کہتا ہے میں نے سلطان محمد شاہ کے زمانے میں یہ نہیں سنا تھا،
کسی ایک کو مولا سلطان محمود شاہ دعا دیتے تھے، یہ تو سب کو اٹھ کے کہتا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ زندگی میں کم از کم ایک دفعہ تم سب اس نور کو پا سکو۔ اتنی رحمت، بے حساب رحمت۔ اور انشاءاللہ جو آدمی حضرت امام کے فرمان پہ عمل کرتا ہے تو مولا کسی دن راضی ہو کے ضرور اپنا نور اس کو بخش دیتا ہے۔ ابھی نہیں ملے گا تو موت کے نزدیک پہنچ کے ملے گا، لیکن ہمیں اس کے لائق بننا چاہیے، ہمیں اس کے لائق بننا چاہیے۔ اپنے دلوں کے اندر امام زمان کی محبت کو بتاؤ۔ اب تیری محبت لاگی میرے صاحب، اب تیری محبت کھولو پردہ سنمکھ دیکھو، حسن مکھ دکھلاؤ میرے صاحب، اب تیری محبت۔ بعض آدمیوں کی عادت ہے، اور میں تو یہ مانتا ہوں بہت گھر دیکھے ہندوستان پاکستان میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، بڑے شہروں میں کم ہوں گے، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو کام کرتے کرتے گنان بولتے رہتے ہیں۔ عورتیں گھروں میں جھاڑو نکال رہی ہیں، گنان بول رہی ہیں، بچے کو نہلا رہی ہیں، گنان بول رہی ہے، کھانا پکا رہی ہے، گنان بول رہی ہے، کپڑے سی رہی ہے، گنان بول رہی ہے، بھائیوں میں دیکھا گاڑی چلا رہا ہے، گنان بول رہا ہے، بائسیکل چلاتے چلاتے گنان بول رہا ہے۔ کیا بات ہے یہ؟ امام کی محبت ہے، اپنے دل کو دنیا کی چیزوں سے نکال کے اس کے ساتھ لگانے کی بات ہے۔ کبھی اس کے ساتھ نہیں لگے گا تو دنیا کے خیال آئیں گے دینداروں، کسی نے بدا کہا ہوگا، گالی دی ہوگی، برا کیا ہوگا، 2-5 برس پہلے یاد آ جائے گا، دل کھٹا ہو جائے گا، کیا فائدہ؟ دنیا کی اور لوگوں کی بے وفائیاں یاد کر کے دل کو ناراض کرنا، اداس کرنا، اس سے تو بہتر ہے اپنے دل کو مولا کی طرف لگاتے رہو۔ اے جی تو مورے من وس شہر بھور کانی، اے سامی مارا گنان اکھرا سدھ پائی یا مانک موتی نے لال جواہر چن چن کنک لگا، مانک موتی لال جواہر۔ کوئی ایک سنارا کبھی کوئی زیور بناتا ہے، لال، نیلے، پیلے، سفید مختلف رنگوں کے جو موتی یا پکھرات کے دانے یا ہیرے ہیں، تو ان کا ڈیزائن بناتا ہے، وہ ڈیزائن خوبصورت لگے ایسا ڈیزائن بناتا ہے۔ مولا تو میرے دل میں بستا ہے، اور یہ سمجھ مجھ کو گنان اکثر سے ملی۔ بیت الخیال کا جو بول ہے، گنانوں میں اس کو گنان اکشر کہتے ہیں، گنان اکشر یعنی بیت الخیال کا اس میں آدم۔ عبادت کرتے کرتے مجھے یہ چیز ملی، اور میں نے ایک دن دیکھا کہ تو نے میرے دل کے اندر جس طرح سونی ڈیزائن بناتا ہے، ایسا تم نے اپنی محبت کے بیل بوٹے بنا رکھے ہیں۔ سامی مہاراج ہے جگانے جگتارو
وسے جگا جگ سے، یا مولا یہ زندگی نہیں، لیکن جتنی میری زندگیاں گزر چکی میں کرن ہا کرن سے تیرے در کا غلام ہوں، میرا دل تیرے بیٹھنے کی جگہ ہے، میرے دل میں تو بسا ہوا ہے، آنکھ کی ایک پلک بھی تو مجھ سے جدا نہیں۔ ان خیالوں کے جو لوگ ہوتے ہیں مولا ہر دم ان کے ساتھ ہے، ہر دم ان کے ساتھ ہے۔ بعض دنیا میں ایسی باتیں بنتی ہیں مومنوں، جب تک انسان دیکھتا نہیں یقین نہیں آتا۔ بہت سی چیزیں کتابوں میں سے نہیں ملتی، بہت سی چیزیں عقل میں نہیں آتی، لیکن میں آپ کو ایک بات بولوں اس کے پہلے ایک اور واقعہ بتا دوں کہ دنیا میں اس قسم کی بہت سی چیزیں بنتی ہیں کہ عقل حیران ہے۔ 4-5 برس پہلے اسرائیل کے شہر میں ملک میں تل ابیب میں ایک لڑکا تھا، وہ اس وقت 18 سال کا تھا، ابھی کچھ 23-24 برس کا ہو گیا ہے۔ وہ لوہے کو ہاتھ لگاتا ہے تو لوہا موم کی طرح نرم ہو جاتا ہے۔ کوئی عابد نہیں، پیغمبر نہیں، سولجر ہے، لوہے کو ہاتھ لگاتا ہے لوہا موم ہو جاتا ہے۔ اس کی اس بات کی دھوپ مچی تو BBC لندن والوں کی ایک ٹیم اسرائیل گئی، اس لڑکے کی ملاقات کی اور اس کو ساتھ لے کے لندن گئے۔ لندن جا کے ٹی وی کے اندر اس کا انہوں نے پروگرام کیا۔ لگ بھگ 1.5 ملین یعنی 15 لاکھ گھروں میں لوگوں نے اس کا ٹی وی کا پروگرام دیکھا۔ تو ان تمام گھروں میں جہاں جہاں لوہے کے چھری کانٹے تھے، ٹی وی دیکھ کے ان کے ہاتھوں کے چھری کانٹے ٹیڑھے ہو گئے۔ سائنٹسٹ حیران ہیں، اس کو پوچھتے ہیں کیا ہے، کہتے ہیں مجھے پتا نہیں۔ اس سارے واقعہ کا ذکر 1976 کی اکتوبر یا سپٹمبر مہینے کے ریڈرز ڈائجسٹ کے اندر اس کی ساری ڈیٹیلز دی ہے۔ دنیا میں اس قسم کے واقعات بنتے ہیں۔ اب میں آپ کو آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کروں۔ بمبئی کے اندر 41 برس پہلے کی بات کرتا ہوں۔ اس وقت بھی میری وعظیں روحانیت کے حساب پر ہو رہی تھی۔ جماعت خانے میں 40واں ڈالا ہوا تھا، یعنی 40 دن کا ستارہ پروڑیے کا صبح، تاکہ لوگوں کو صبح آنے کی عادت پڑ جائے۔ یہ جو صبح کے ستارے ہیں برس کے اندر 4 یا 5، ان کا مقصد یہی تھا کہ ہر 2-2.5 مہینے کے بعد کبھی تم سست ہو جاؤ تو مرشد کہتا ہے ایک ستارہ ڈالو تاکہ پھر تم کو انجیکشن لگے اور صبح آ سکو اور عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ نظاری کا جماعت خانہ بھرا ہوا ہے، باہر بھی لوگ بیٹھے ہیں، کچھ کھڑے ہیں، ہاں باہر سے بہت آئے ہیں دوسری جگہوں پہ، لیکن نظاری کے اندر کافی بستی ہے۔ صبح کیا ہو جاتا ہے مومنوں، کیوں نہیں آتے ہو؟ صبح کی بندگی بہت عظیم چیز ہے۔ آپ کو تو گھر بہت نزدیک ہیں، صبح آیا کرو۔ یہ ساری واضح، یہ سب کچھ سننا کچھ کام کا نہیں اگر عمل نہیں۔ تو اس زمانے کے اندر 40واں ڈالا گیا۔ میری واضح تھی، ایک بڑی اماں نے ایک دن مجھے کہا آج 11 ساڑھے 10 11 بجے میرے گھر آنا۔ بولا اچھا۔ بڑے جماعت خانہ جو سڑک پر ہے اس کے سامنے کی جو لائن ہے کنارے سے ہاشم پریم جی کے مسافر خانے کے سامنے بیٹھی، ہم نے باتیں کی۔ مجھے کہتی ہے کہ میں نے
تھوڑا سیرا پکایا، حلوہ پکایا ہے، لیکن بیٹا تم کو کھلاؤں اس کے پہلے میں پہلے مولا کو کھلاؤں۔ بولا اچھا۔ چٹائی بچھائی، حلوے کی پلیٹ رکھ کے ڈھانکی تھی، اس نے مجھے دکھائی، بھری ہوئی پلیٹ تھی، کیسر ڈالا ہوا پیلے رنگ کا حلوہ، خوشبو چھوٹ رہی تھی، بس ڈھک دیا، تسبیح لے کے بیٹھی، 10 منٹ تک تسبیح نکالی۔ اب جو اس نے رومال اٹھایا تو پلیٹ آدھی خالی ہو گئی۔ اگر کسی نے مجھ کو یہ بات سنائی ہوتی جیسے میں آج آپ کو سنا رہا ہوں تو میں ایک خوش فہمی سمجھ کے اس کو کچھ کہتا نہیں، اپنے دل میں خوش فہمی سمجھ کے چھوڑ دیتا، بھلا دیتا، لیکن آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات کیسے بھلاؤں؟ دنیا میں انہونی باتیں جو سب کی سمجھ میں نہیں آتی بنتی ہیں۔ مولا کے عاشق دنیا میں کم نہیں لیکن چھپ گئے ہیں، دنیا کی بدیوں برائیوں کے سامنے چھپ گئے ہیں۔ آج لوگ کسی بھی ایسی بات کو سن کے کان کھڑے کرتے ہیں، آرگیومنٹ کرتے ہیں، تو میں کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں پاگل ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے ابو علی کی آنکھوں میں اس وقت کوئی اندھیرا آ گیا ہو، اس قسم کی بہت سی باتیں ہو جاتی ہیں۔ اور خصوصاً آج کل جو پڑھے لکھے جو لوگ ہیں جو اس قسم کی واردات سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کے دماغوں میں یہ باتوں کا داخل ہونا مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں پڑ جانا اور نہ جلنا عقل میں نہیں آتا، عقل میں نہیں آتا، عقل اس چیز کو نہیں سمجھ سکتی۔ عقل کی اگر یہ قوت ہوتی کہ وہ عشق کی پرواز کو پکڑ سکتی تو پھر عشق کی ضرورت نہ رہتی۔ مولا کے ایسے عاشق، مولا کے ایسے مومن بہت ہیں۔ مولانا حاضر امام کینیڈا گئے تھے، کینیڈا کے اندر بھی مولانا حاضر امام نے بہت رحمت لٹائی۔ 13 تاریخ نومبر مہینے کی گئے برس کی مولا اوٹاوا میں اترے اور اس کے بعد صاحب اوٹاوا سے وینکوور گئے تو مولا 22 تاریخ تک وہاں تھے، لیکن ایک جگہ سب سے زیادہ جو رہے تو وہ ٹورنٹو تھی جو 3 دن تھے۔ لندن میں تو سب 7 دن تھے۔ ٹورنٹو کے اندر ایک آدمی اپنی بڑی اماں کو لے کے آیا، اس کی ماں تھی، سردی سخت تھی اور وہ بیچاری پیچھے دیری سے آئے اس کے لیے پیچھے بیٹھے تھے، کافی دور تھی، نظر کمزور تھی، دور تک امام کی مبارک شکل کو دیکھنا اس کے لیے ممکن نہ تھا، اور وہ ایسی جگہ تھی کہ ماں باپ کے چلنے کے لیے یہ جو لال رنگ کے رنرز ڈالے ہوئے تھے وہ وہاں تک نہیں جاتا، لیکن یہ مالک ہمارے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ آپ اس کے سامنے بیٹھے ہو یا پیچھے بیٹھے ہو یا کہیں اور جگہ بیٹھے ہو، دینداروں، جب اس کی نگاہ پھرتی ہے کبھی آپ کے یہ من ہے، آپ کی یہ آرزو ہے کہ مولا میرے سے آنکھ ملا، نینوں سے نین ملا دو میرے صاحب، اب تیری محبت تو ملائے گا۔ مولا باہر نکلے، وہ بیچاری گھوم کے دیکھ رہی تھی تو بھی مولا کافی دور تھے۔ مولا باہر نکلے
کوئی ضرورت نہیں تھی مگر گئے اس کی پچھلی سائڈ میں، وہاں کانچ لگے ہوئے تھے اور وہ بالکل کانچ کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ مولا آفیسروں کے ساتھ باتیں کرتے کرتے اس طرف گئے اور یہ کرسی ویل چیئر پہ بیٹھی تھی، ایسا پھرا کے اپنے آپ کو دیکھتی رہی۔ مولا کی پیٹھ دیکھ کے خوش ہو گئی کہ چلو چہرہ نہ صحیح پیٹھ ہی صحیح، دل میں کہتی ہے مولا اب تک تیرا دیدار نہیں کیا۔ بعض آدمیوں کو کیا بلکہ ہمارے ہاں تو یہ ہے، دیدار صرف یہ نہیں کہ ہم مولا کو دیکھ لے لیں، دیدار تو یہ ہے کہ نظر سے نظر ملے۔ مولا اس طرح گھومے کہ جیسے کسی نے اس کو بلایا ہوئے، ایسا پلٹ کے مولا اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے ہنس کے منہ ہلایا، کانچ تھا شاید آواز نہ سن سکی لیکن منہ ہلایا، کھانا آواز، نظر سے نظر ملی۔ دلوں میں رہنے والا مولا آپ کو صبح کی عبادت میں اس طرح سے ملے گا اگر آپ اس کے راستے پہ چلے، اس طرح سے باتیں کرے گا کہ جیسے دو یار آمنے سامنے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں۔ صبح کی عبادت بہت بلند چیز ہے۔ ہمارے مذہب کی سب سے بڑی روحانیت جو ہے تو وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی پاک ہوتی ہے اور حضرت امام کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ بیت الخیال کی عبادت خصوصی چیز ہے۔ صبح کی بیت الخیال کی جو عبادت ہے وہ ہمارے اعمال پہ، ہمارے کیریکٹر پہ اثر کرتی ہے۔ جو آدمی صبح اٹھتا ہے، جو آدمی صبح عبادت کرتا ہے، وہ مال واجب دیکھتا ہے، وہ آدمی برابر دعا پڑھتا ہے، سارا دن اپنے مولا کو یاد کرتا ہے، اس کی روزی رزق بڑھے گی، قرضہ چھوٹ جائے گا، محتاجی مٹ جائے گی، بیماری دفع ہو جائے گی۔ وہ آدمی محض ارادہ کرے گا، محض ارادہ کرے گا، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے سے پہلے اس کی کئی دعائیں مولا مان لیتا ہے۔ لیکن جب اپنا مومن ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے تو مولا کو شرم آتی ہے اس کو نہ کرنے میں۔ مولا کبھی نہ نہیں کرتا، کبھی نہ نہیں کرتا، مگر ہمیں اس لائق بننا چاہیے کہ وہ ہمارے پہ رحمت کی نظر کرے۔ اس رحمت کی نظر کے لیے میری گئی کل کی واز یاد کرو دیندارو۔ میں ہمیشہ اپنی جماعتوں کے اندر یہ عرض کرتا رہا، چلا میرا ہمارا کیریکٹر، ہمارے عمل اعمال اچھے ہونے چاہیے، وگرنہ ہمارے دلوں میں نور پیدا نہیں ہوگا۔ اچھے بنو، اچھڑا کھوجو، اچھڑا یعنی سفید اور پاک رنگ کو اچھا کہتے ہیں۔ اچھڑا کھوجو بھائی، اچھڑا کھوجو، اچھڑا کھوجو بھائی، اچھڑا کھوجو، تو سلاگو سے ست کے لے دھاگے جی، ست کے رستے پہ، ست کے مارگ پہ، حق پرستی کے اوپر چلو اور اچھائیاں ڈھونڈو، اپنے میں بھی غیروں میں بھی اچھائیاں ڈھونڈو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ جیت کے فاتح کی طرح بیٹھے تھے، لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ ایک عورت، بال کھلے ہیں، دوپٹے کا کوئی خیال نہیں، اپنی حالت کا کوئی احساس نہیں، بے تحاشا روتی جاتی ہے اور بھاگتی جاتی ہے۔ رسول اکرم نے اس کو دیکھا، ایک دو آدمیوں کو کہا کیا تھا اس عورت کو؟ کوئی آدمی گیا اس عورت کے پیچھے، اس کو پکڑا، کیا بات ہے؟ کہتی میرا بچہ کھویا گیا ہے۔ اور عرض کی یا نبی اس کا بچہ کھویا گیا؟ فرمایا جاؤ اس کے بچے کو ڈھونڈنے میں مدد کرو۔ 2000 آدمی گئے، کچھ دیر کے بعد بچہ مل گیا، کلیجے سے چمٹائی ہوئی نبی کے سامنے کھڑی کی گئی کہ یا نبی اس کا بچہ مل گیا۔ آنکھوں میں شکریہ،
منہ نیچا کر کے نبی کا اس نے شکریہ ادا کیا. نبی فرمایا ہے عورت ہم تیرے اس بچے کو آگ میں ڈالیں. لڑائی کا وقت تھا. رسول اکرم ایک فاتح بادشاہ کی طرح بیٹھے ہوئے تھے. اس کے سولجر اس کے سپاہی ارد گرد کھڑے تھے. کبھی اس کے منہ سے نکل گیا کہ ہم تیرے بچے کو آگ میں ڈالیں تو بچانے والا کون ہے؟ گھٹنوں کے اوپر گر پڑی, بل بلا کے رو پڑی. کہتی ہے نہیں, آپ مجھ کو آگ میں ڈال دو, میرے بچے کو نہیں. اس کی عاجزانہ حالت دیکھ کے رسول اکرم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس کو کہا نہیں, ہم تیرے بچے کو اور تجھے کوئی دکھ دینا نہیں چاہتے, جاؤ خوشی سے جاؤ. ادھر ادھر دیکھ کے صحابوں کو فرماتے ہیں دیکھا تم نے, ایک ماں کسی حالت میں اپنے بچے کو آگ میں ڈالتا ہوا دیکھ نہیں سکتی. وہ اللہ جو ماں سے ہزاروں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, وہ کبھی برداشت نہ کرے گا کہ اس کے چاہنے والوں کو, اس کے بندوں کو آگ میں ڈالا. مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ فرمایا, دنیا کا کوئی ماں باپ تمہیں اتنا پیار نہیں کرتا جتنا میں تمہیں چاہتا ہوں. اگر آپ نے یہ فرمان پہلے سنا ہے, آج میں آپ کو یہ فرمان سنا رہا ہوں. دنیا کا کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو اتنا پیار نہیں کرتا جتنا میں تمہیں پیار کرتا ہوں. مومنوں, اگر ہم کو اس بات کا احساس ہے, اگر ہم جیتے ہیں, عقل مند ہیں, کھاتے پیتے ہیں, اور ہم اچھائی برائی جانتے ہیں, تو یہ سن کے بھی کہ مولا ہم کو اتنا چاہتا ہے تو ہم مولا کو تھوڑا سا بھی نہ چاہ سکیں. مولا ہمارا گوشت نہیں مانگتا, مولا تو ہماری دولت کے اوپر کوئی نظر نہیں, مولا تو ہمارے دل کی محبت چاہتا ہے, اسے کوئی چیز کی پرواہ نہیں. وہ سمجھ ہے, کسی چیز کا محتاج نہیں. وہ تو دینے والا ہے, لینے والا نہیں. اور اگر جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس میں ہماری ہی بھلائی ہے. اس مولا کو بہت یاد کرو, بہت یاد کرو. کل رات کو میں ایک جگہ کچھ مومنوں کی محفل میں بیٹھا تھا. میں نے باتوں میں سے ایک بات نکالی. ایسے مولا کے عاشق ہیں کہ جو ہر روز اپنی باقی سب ڈیوٹیاں پوری کر لینے کے بعد 5,000 صلوات روز پڑھتے ہیں. 5,000 صلوات میں کیا ہے؟ 50 تسبیحاں ہیں. 50 تسبیحاں درود کی اگر آپ روز پڑھ سکتے ہو پڑھو. 2, 4, 5, 10 کر کے 5,000 نہ صحیح 500 صلوات کی درود کی 5 تسبیحاں کم از کم روز نکالو. صلوات مولانا حضرت امام کی روحانی مہمانی ہے. جس طرح ہم فروٹ اور کھانے پینے کی چیزیں ظاہر میں ایمان کے قدموں میں مہمانی کے طور پہ لے کے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مولا رحم و کرم سے قبول کر. صلوات جو ہے وہ ایمان کی روحانی مہمانی ہے. میری عادت تو یہ ہے, آج میں آپ کو کہوں, اگر آپ کرو گے تو بہت فائدہ ہوگا. ہم جب دعا پڑھتے ہیں نا تو دعا کے اندر پڑھنے والا جب اٹھیاں پڑھتا ہے اللہم بحق محمد المصطفیٰ, تو دل کے اندر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد کا بریف ہے, شارٹ ہے. یہ بھی درود ہے علیہ السلام. کیوں؟
کہ اس اسپیڈ سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد سارا پڑھنے جاؤ گے تو اس کے ساتھ مل نہیں سکیں گے. تو علیہ السلام یعنی اس کے اوپر سلام ہو. اللہ نے فرمایا ہے کہ تم نبی کے اوپر صلوات بھیجو اور اس کو سلام کرو، تسلیم کرو. تو ہر نام جب آئے دعا کے اندر تو آپ اس کے ساتھ جیسے وہ بولنے والا نام بولے، مولانا حسین آپ بولو علیہ السلام، مولانا حاکم آپ بولو علیہ السلام. تو تمام امام کے ناموں کے ساتھ اور اوپر پنچن پاک کے نام کے ساتھ اور 50 یہ اور 5 اوپر تو 64 54 دفعہ. تو آپ نے خالی کٹھیوں میں اور بیچ میں 2 دفعہ اور ہم نے صلوات پڑھی. تو ایک دعا میں ہماری 56 صلواتیں 56 دفعہ ہمارا درود ہو جاتا ہے. 168 دفعہ 3 دعاؤں میں ہمارا درود ہو جائے. مگر اس کے علاوہ کم از کم 5 تختیاں صلوات کی ہر روز نکالو. کم از کم 5، زیادہ نکال سکتے. ٹیک لینے کی ضرورت نہیں. خدا نخواستہ کسی وقت بیمار ہو جاؤ تو نہ نکال سکو، ٹیک نہیں لینا. ٹیک جو ہے کبھی نہیں لینا سوا کہ اس کو پال سکو. جو آدمی ٹیک لیتا ہے اور نہیں پالتا تو اس کو اس کے لیے بہت دکھ ہوتا ہے. اس کے لیے کوئی بھی ٹیک نہیں لینا. ایک ٹیک ہمارے لیے کافی ہے بیت الخیال کی عبادت کی. امام کے حضور میں جا کے راضی خوشی جا کے کوئی بھی طرح کی ہمارے اوپر دباؤ نہیں ڈالا گیا تو ہم جا کے امام کے پاس بیت الخیال کا بول لے کے آئے. وہ ہم نے ٹیک لی کہ یا مولا ساری زندگی عبادت کروں گا. اب جو سو جاؤ تو وہ ٹیک ٹوٹ گئی. اس لیے امام سلطان محمد شاہ نے فرمایا کہ جو آدمی میرے پاس آ کے بیت الخیال کا بول لے گیا ہے اور عبادت نہیں کرتا وہ میری جیب کو کاٹتا ہے، میری جیب کو کاٹتا ہے. ایک جگہ تو اور بھی سخت لفظ کہے ہیں، وہ میری امامت کو قتل کرتا ہے. بیت الخیال کا بول لے کے اگر عبادت نہیں کی جائے تو بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں. معرفت اور حقیقت کو سمجھنے سے پہلے ہماری طریقت اچھی ہونی چاہیے اور طریقت یہ ہے کہ مرشد کا حکم مانا جائے، مرشد کو راضی کیا جائے. ہم کو پہلے مرشد ایک انسان دکھتا ہے، مرشد ہم کو ایک انسان نظر آتا ہے، مگر جب ہم حقیقت میں پہنچتے ہیں تو مرشد ہم کو رسول کے درجے پہ نظر آتا ہے. مگر جب ہم معرفت میں پہنچتے ہیں تو مرشد میں اور خدا میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. وہ مرشد بھی خداوند کریم ہوتا ہے. بیت الخیال کی عبادت ایسی چیز ہے. لیکن اس کے علاوہ سارا دن آپ صلوات پڑھو، درود پڑھو یا علی کرو یا وہاب کہو. یا وہاب میں روحانی بخششیں بھی بہت ملتی ہیں. اللہ سمجھ کی کسے نکالے. گنان پڑھو، فرمان پڑھو، مطلب کہ سارا دن اپنے دل کو مولا کے ساتھ لگاتے ہو. جب اس کے ساتھ وہ دل باندھا جاتا ہے پھر اس دل میں کوئی کدورت نہیں آتی. مولانا شاہ کریم صلی اللہ علیہ نے ہم لوگوں کے اوپر بڑی رحمتیں کر کے ہمیں بہت سی چیزوں کی بخششیں عنایت کی ہیں اور اسلام کے اندر اس نے بڑی عنایتیں کی ہیں. عبادت سے بڑا زور دیتا رہا. میں کل دسویں کے اوپر بول گیا ہوں، آج میں پھر یہی کہتا ہوں کہ بنیادی اصولوں میں 3 وقت کی دعا جماعت خانے کی حاضری اور ہماری 10 برابر ہونی چاہیے. 10 دینے سے دل کھل جاتا ہے. ہمارا جو دل ہے یہ جو باطن ہے، دیکھو ہماری ٹانگیں اور ہاتھ اور گردن کاٹ دیے جائیں تو یہ جو دھڑ ہے اس کی شکل قبر جیسی ہے. اور عربی زبان میں قبر کہتے ہیں اندھیری جگہ کو. خود ہمارا جو اندر ہے، ہمارا جو باطن ہے وہ قبر ہے. اگر اس میں اندھیرا ہے تو وہ سچ مچ قبر ہے.
اس کو روشن کیا جانا چاہیے. روشن کر بھائی قبر تیری، وہ مٹی کی قبر نہیں، یہ قبر، اس کو روشن کرو. اس کے اندر مولا کی جوت جگاؤ. بتی تو اندر پڑی ہوئی ہے، اس میں تیل بھی موجود ہے، ماچس جلا کے اس کو جلانے کی بات ہے، اور وہ ہماری کوشش کا نتیجہ ہے. لیکن جس کی دشمن برابر نہیں، اس کی بتی میں تیل نہیں، وہ نہیں جلے گی. اگر چندن نیکو چھڑی تو پڑ رچیا کما کی نماز ہو چکی، لیکن لوگ اٹھ کے گئے نہیں. نبی منبر پہ چڑھ کے فرمایا کہ میں آج تمہیں کچھ کہنا چاہتا ہوں. یہ کہہ کے رسول اللہ خاموش ہو گئے. کافی دیر تک بولے نہیں، اور ان کی خاموشی نے لوگوں کے کلیجوں کو ہلا دیا. نبی کو دیکھ کے، ان کی خاموشی کو دیکھ کے ان کے دل اوپر نیچے ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد رسول نے اتنا فرمایا، اے لوگوں، اگر جو میں جانتا ہوں تمہیں سب کچھ کہہ دوں تو تم یہیں اس دنیا کو چھوڑ کے کہیں نہ جاؤ، یہیں بیٹھے رہو. تم گھروں تک تو واپس نہ جاؤ، بال بچوں کی صورت تک نہ دیکھو. اتنا رسول نے کون سی چیز کہی، لیکن اثر یہ پڑا کہ لوگ روتے روتے ہچکیاں بن گئی. انہوں نے اپنی داڑیاں اپنے دانتوں کے اندر دبا لی. نبی نے کون سی بات کہی تھی؟ صرف اتنا کہا کہ اے لوگوں،
جو میں جانتا ہوں اگر میں تمہیں کہہ دوں کہ تم یہیں بیٹھے رہو، تم دنیا کی کوئی چیز نہ کرو، تم اپنے بال بچوں تک کو چھوڑ دو، گھر بھر کو چھوڑ دو. ان الفاظ نے وہ جادو کا کام کیا کہ لوگوں نے اپنی بالیاں اپنے دانتوں میں دبا لی اور چٹکیاں کھاتے رہے. نقطہ کیا تھا اس میں؟ صبح کی عبادت میں جو لوگ آتے ہیں انہیں اتنا تو ضرور خیال ہوتا ہے کہ میں اپنے مولا کے پاس جاتا ہوں. صبح کی عبادت کرنے والوں کے جو دل ہوتے ہیں وہ بڑے سینسیٹیو ہو جاتے ہیں، تیز تیزار ہو جاتے ہیں، چھوٹی سی بات کو سمجھ جاتے ہیں. خدا ان کو توفیق دیتا ہے جلدی سمجھ جانے کی. رسول اللہ کی خاموشی نے کام کیا، رسول اللہ کے لفظوں نے تیر کا کام کیا. اور وہ کیا چیز تھی کہ ہمیں ایک دن یہ دنیا سے چھوڑ ہی جانی ہے، ایک دن تو ہمیں یہ سب کچھ چھوڑ جانا ہے. تو ابھی سے کیوں نہ ہم اپنے دل اس دنیا میں سے ہٹا کے تو اس دن کا انتظار کریں کہ جب ہمیں یہ محبوب کا فرشتہ خط لے کے آئے کہ چلو تمہیں یاد کیا جاتا ہے. امام فرمایا موت کا دن مومن کے لیے عید کا دن ہے، جب اپنے محبوب کو ملنا چاہتا ہے. زندہ رہو، ہمیں ایک دن سب کو گزر جانا ہے. اس دنیا میں کوئی نہیں رہے گا، نہ راجا نہ فقیر. تو ہم آج سے اس چیز کو اپنے دل میں اتار کے کہ مولانا حضرت امام کی بتائی ہوئی رستے کے اوپر، اس کے بتائے ہوئے دین کے اوپر، اس کی بتائی ہوئی راہ کے اوپر ہم عمل کریں. کھلاتی ہے، دودھ کھلاتی ہے. اس طرح سے امام نے ہمیں اپنی رحمت میں چھپا رکھا. اب جب دنیا ڈھونڈو، دنیا دیکھو، یورپ امریکہ اور دوسری جگہ سمجھ میں نہیں، لوگوں کے اندر خود غرضی ہے، ہر جگہ خود غرضی پھیلی ہوئی ہے، بدیاں برائیاں پھیلی ہیں، جوئے کھیلے جاتے ہیں، شرابیں پی جاتی ہیں، ہر قسم کی بدفعلیاں اور گناہ کے کام سر عام ہیں. عورتوں کے لباس خراب ہو رہے ہیں، مردوں کی نظر اور کیریکٹر خراب ہو رہا ہے. باپ بیٹے کے اندر بناوٹ نہیں. ساس بہو کی تو پرانے زمانے سے چلی آتی ہے، لیکن آج تو ماں بیٹی کی بھی نہیں اندر. بھائی بھائی کا دشمن ہو رہا ہے. اس خراب جلتی ہوئی آگ میں دنیا ہمارے دلوں کے اندر اگر اس کی محبت آ جائے تو مولا تو بھاگ جائے گا. ہم اسماعیلی ہیں، حضرت امام کے مرید ہیں، روحانی بچے ہیں. ہمارا حال، ہمارا قلم، ہماری آنکھیں، ہمارے خیال، ہماری زبان، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں فرشتوں کی طرح صاف ہونے چاہیے، اچھے نیک کام کرنے چاہیے. ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن مومن جان بوجھ کے غلطی نہیں کرتا. انجانے میں، بے خبری میں، مجبوری سے جو ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو مومن جلدی سے اس پر رو پڑتا ہے. مولا میرے سے یہ بات بن گئی، خداوند تو رحم کر کے مجھے سب میں مجبور ہو گیا. تو جانتا ہے اور وہ جانتا ہے. جو پشیمانی ہے، جن بارہ پشیمانی لگا تو خود گناہ کی میں آتی ہے. میرا آپ کو دین دنیا میں کچھ آباد کرے، نیک امیدیں پوری کرے.
ہر آفت بلا دور کرے، گناہوں سے بچاوے، نافرمانی سے بچاوے۔ مولا آپ کے اوپر اپنی رحمتیں اتارے، آپ کے زہر باطن کو نورانی کرے، آپ کی اولاد کو نیک مومن بنا دے۔ مولا آپ کو پاک روزی دے دے، مولا آپ کو اچھی تندرستی دے دے، مولا آپ کی روزی رزق میں برکت دے، جب تکلیف میں پورا کرے، ہر نیک عمل کو زیادہ کرے، ہر نیک کام کی توفیق دے، سندر قبیلوں میں جماعتوں میں سکھ شانتی محبت و اتفاق دے، مولا دنیا بھر کے تمام